بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 97 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں مفہوم غایت کو۔ چونکہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مفہوم مخالفت کی ہمارے پاس کچھ قسمیں آتی ہیں، کہ جن میں سے عام قسموں کو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب تک تقریباً ہم نے جو دو بنیادی اقسام تھے ان کو بیان کر دیا، جو کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کے نام سے تھی۔ آج انشاءاللہ بیان کر رہے ہیں مفہوم غایت کو، اور اس کے متعلق جتنی بھی جزئیات ہیں اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غایت ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں غایت سے مراد وہ کلام ہے جو کہ حروف غایت یعنی الی اور حتی وغیرہ کے بعد واقع ہو، اس کو ہم غایت کہیں گے۔ یعنی آپ کے سامنے ایسا جملہ آتا ہے کہ جس میں الی ہوتا ہے یا مثال کے طور پہ حتی ہوتا ہے، تو الی اور حتی کے بعد جو بھی کلام واقع ہوگا اس کو ہم غایت کا نام دیں گے۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ وہ والا کلام کے جو اس طرح الی یا حتی کے بعد واقع ہو رہا ہو، آیا اس طرح کا کلام مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا؟ یعنی مراد کیا ہے؟ یعنی غایت کے انتفاع سے حکم کا انتفاع ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے کلی طور پر مفہوم غایت میں ہماری بات جو ہے وہ دو اعتبار سے ہوگی، دو طرح سے ہوگی۔ ایک ہوگی بحث منطوقی یا اس کو بحث ادبی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری ہے بحث مفہومی یا اس کو بحث اصولی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ غور کیجیے گا۔ فرماتے الثالث مفہوم الغایت، مفاہیم میں سے تیسرا مفہوم ہے مفہوم غایت کے نام سے۔ فرماتے ہیں اذا ورد التقیید بالغایت، جب کلام کے اندر قید واقع ہو جائے، لیکن کس چیز کی قید؟ غایت کی قید واقع ہو جائے۔ مثال کے طور پر آگے مثال دے رہے ہیں دو تین۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو تمام کرو رات تک۔ اب دیکھیں اس کلام کے اندر الی آ رہا ہے، الی کے بعد یہ جو آ رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں غایت، یعنی ہم نے لیل کے ذریعے کیا کر دی؟ کلام کی ہم نے قید لگا دی ہے، پہلی مثال۔ اور دوسری مثال دے رہے حتی کی ونحو کل شیء حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ، ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے، تم اس بات کی معرفت رکھو کہ وہ چیز حرام ہے۔ جب تک اس کی حرمت کا یقین حاصل نہ ہو جائے ہر چیز تمہارے لیے حلال شمار ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پہ حتی کے بعد یہ جو آ رہا ہے تعرف انہ حرام بعینہ، فرماتے یہ والا جملہ ہے، یہ جملہ غایت واقع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حتی کے بعد یا الی کے بعد جو جملہ واقع ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ اس کلام کے اندر تقیید وارد ہوئی ہے غایت کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں فقد وقع خلاف الاصولیین فیہ من جہتین، فرماتے ہیں اصولیوں کا جو اختلاف واقع ہوا ہے مفہوم غایت کے حوالے سے وہ دو طرح سے، یعنی بنیادی طور پر مفہوم غایت میں جو ہماری بحث ہوگی وہ تقریباً دو مقامات پہ ہوگی۔ پہلے بیان کریں گے الجہت الاولی، پھر آگے انشاءاللہ بیان کریں گے الجہت الثانیہ، مقام ثانی کے نام سے۔ فرماتے ہیں کہ مقام اول میں سب سے پہلے بیان کریں گے غایت کی تعریف کو، جس کو میں نے پچھلے سبق میں بیان کر دیا کہ غایت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کلام جو کہ حتی اور الی کے بعد آ جائے اس کو ہم غایت کہیں گے۔ فرماتے ہیں یہ تو ہوگا غایت۔ مغیہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مغیہ سے مراد وہ کلام ہے جو حروف غایت سے پہلے واقع ہو، یعنی آسان الفاظ میں ہم کہیں گے کہ جو حروف غایت کے بعد ہے اس کو ہم غایت کا نام دیں گے، اور جو ان ادات حروف سے پہلے کلام ہوگا اس کو ہم مغیہ کا نام دیں گے۔ پس بطور نتیجہ پورے جملے کا ہم یوں انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ والا جملہ جو غایت پہ مشتمل ہو اس کو جملہ غایہ کا نام دیں گے۔ اور جملہ غایہ میں کون کون سی چیز ہوتی ہیں؟ اس میں مغیہ ہوتا ہے، ادات غایت ہوتے ہیں، ادات غایت سے مراد یعنی حتی ہے، الی وغیرہ، اور دوسری چیزیں انشاءاللہ ہم کو آگے بیان کریں گے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اور اس طرح فرماتے ہیں جو غایت ہے خود یعنی جو الی اور حتی کے بعد کلام واقع ہو وہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور جو حکم ہوگا غایت کے ذریعے جو ہم اس کلام پہ حکم لگا رہے ہیں یہ چار چیزیں مل کر کے حقیقت میں تشکیل دیں گی، جملہ غایہ کو تشکیل دیں گی۔ اب فرماتے ہیں یہاں سوال یہ ہوگا کہ آیا جو غایت ہے یعنی الی اور حتی کا جو ما بعد ہے وہ مغیہ میں یعنی الی اور حتی کے ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ جو اس کا ما بعد ہے وہ اپنے ما قبل میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر تم موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے دونوں جدا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کا موضوع الگ ہے، جو الی سے پہلے ہوگا اس کا موضوع الگ ہے، جو الی کے بعد ہوگا اس کا موضوع الگ ہے، یعنی دونوں کو اصل میں الگ الگ چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن جہاں تک تعلق
صورت حکم کا، فرماتے حکم کے بارے میں یہاں پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی اصولوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ جو اس میں شامل ہے، جبکہ بعض افراد کہتے ہیں اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہمارے سامنے جو ہے وہ چند اقوال کی صورت میں آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں الجہت الاولی، پہلی جہت کس بارے میں؟ فی دخول الغایت فی المنطوق ای فی الحکم المغیہ، غایت کا منطوق میں داخل ہونا۔ منطوق سے ہماری مراد کیا ہے؟ یعنی مغیہ کا جو حکم ہے، جو پہلے منطوق ہے، جو الہ سے پہلے واقع ہو رہا ہے، جو حتی سے پہلے واقع ہو رہا ہے، اس کو ہم منطوق کہیں گے۔ یعنی آیا جو الہ کا ما بعد ہے وہ اپنے ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ وہی جو آسان میں نے بیان کیا کہ جو غایت ہے مغیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ فرماتے فقد اختلفوا، اختلاف پایا جاتا ہے اصولیوں میں کس بات میں؟ فی ان الغایت، کہ جو غایت ہے وہی الواقع، تو غایت سے مراد کیا؟ غایت کی یہاں پہ وضاحت کر رہے ہیں جس کو میں نے پہلے بیان کر دیا۔ فرماتے جو غایت ہے، وہ غایت کیا ہے؟ وہی الواقعۃ بعد ادات الغایت، جو چیز ادات غایت کے بعد واقع ہو اس کو ہم غایت کا نام دیں گے۔ ادات غایت کون کون سے ہیں؟ نحو الہ و حتی، الہ اور حتی کے بعد جو چیز واقع ہوگی اس کو ہم غایت کا نام دیں گے۔ فرماتے اس غایت کے بارے میں اصولیوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ حل ہی داخلۃ فی المغیہ حکما او خارجۃ عنہ، کہ آیا یہ مغیہ میں حکم کے اعتبار سے داخل ہے یا حکم کے اعتبار سے داخل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو حکم کی کیا لگائی ہوئی ہے، میں نے کہا موضوع کی بات کریں تو موضوع کے اعتبار سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک ہے کہ دونوں کا موضوع ایک دوسرے سے جدا ہے۔ جو الہ کا ما قبل ہے اس کو کسی اور چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جو الہ کا ما بعد ہے اس کو کسی اور چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ بات ہے حکم کی کہ آیا جو الہ اور حتی کا ما بعد ہے وہ حکم کے اعتبار سے اپنے ما قبل میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْمُغَيَّى مَوْضُوعًا وَحُكْمًا، فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ اس باب میں 5 نظریات آتے ہیں، اور یہ 5 بنیادی نظریات ہیں جو اس باب میں آتے ہیں۔ پہلا قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، یعنی جو الہ کا ما بعد ہے، جو حتی کا ما بعد ہے، وہ اپنے ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے قائل 3 افراد، صاحب کفایہ شیخ انصاری اور امام خمینی قدس اللہ اسرارہم جمیعا۔ اور دوسرا قول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ غایت جو ہے وہ ہر حال میں مغیہ میں داخل ہے، یعنی جو بھی صورت ہو ہر حال میں ہم اس کے ما بعد کو اس کے ما قبل میں داخل کریں گے۔ اور تیسرا قول ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ غایت اگر مغیہ کی جنس سے ہو تو اس صورت میں داخل ہوگی، لیکن اگر غایت جو ہے مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو اس میں داخل نہیں ہوگی۔ مثالیں دیں گے انشاءاللہ اور واضح کریں گے جنس سے ہماری مراد کیا ہے کہ جو الہ اور حتی کا ما بعد ہے اگر تو وہ اپنے ما قبل کی جنس میں سے ہوا تو اس میں داخل ہوگا، ورنہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اس قول کے قائل جناب مرزا نائنی ہے۔ فرماتے ہیں انما ینتہی الیہ المغیہ موضوعا وحکما، فرماتے ہیں جملہ غایہ جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے موضوع حکم کے اعتبار سے اعلی اقوال، ہمارے سامنے جو ہے وہ کچھ اقوال کی صورت میں آ جاتا ہے۔ منہا، فرماتے ہیں ان میں سے پہلا قول کون سا ہے؟ التفصیل بینا کون ہے۔ دیکھیں یہاں پہ تفصیل بیان کی ہے، جو پہلے والے مطلقاً والے قول ہے کہ پہلے قول کے قائلین نے کہا کہ مطلقاً داخل نہیں ہے، دوسرے والوں کا کہ ہر حال میں داخل ہے۔ فرماتے ہیں اطلاق والے قول کو یہاں بیان نہیں کریں، یہاں پہ تفصیل والے قول کو بیان کریں، باقی اقوال انشاءاللہ اگلے صفحے پہ آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں منہا التفصیل بینا کونہا من جنس المغیہ، کہتے تفصیل ہے اس بات میں کہ اگر تو وہ مغیہ کی جنس میں سے ہوا، ہاتھ میں جائے گی غایت، کہ اگر تو غایت مغیہ کی جنس میں سے ہوئی فتدخل فیہ، تو غایت مغیہ کے حکم میں داخل ہو جائے گی۔ مثال نحو صمت النہار الی اللیل، میں نے دن سے روزہ رکھا رات تک، یعنی میں نے دن کو روزہ رکھا اور اس کا اختتام کب کیا؟ میں نے رات کو اختتام کیا۔ دیکھیں الہ کا ما بعد جو غایت ہے وہ ہے لیل، اور جو مغیہ ہے وہ نہار۔ چونکہ دن اور رات ایک دوسرے کے برابر قرار پاتے، دونوں ایک ہی جنس میں سے ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلق زمان سے ہے، دن کا تعلق بھی زمان سے ہے اور رات کا تعلق بھی زمان سے ہے۔ چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے لہذا فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ چونکہ دونوں کی جنس ایک جیسی ہے لہذا جو الہ کا ما بعد ہوگا وہ الہ کے ما قبل میں بھی داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پہ صرف دن میں روزہ رکھنے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ روزہ رات کو بھی شامل ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ دونوں کی جنس ایک ہے۔ یہ تفصیل ہے اس کے درمیان وہ بین کونہا من غیر جنس ہی، اور فرماتے تفصیل ہے اس کے درمیان کہ جو غایت ہے وہ مغیہ کی جنس میں سے نہ ہو۔ فرماتے جب اس کی جنس میں سے نہیں ہوگی فلا تدخلو، تو اس صورت میں حکم کے اعتبار سے غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی۔ کا مثال کل شیء حلال، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مثال بیان کی تھی کہ کل شیء حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ، کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کی حرمت کا تمہیں یقین حاصل نہیں ہو جاتا۔ اب اس مثال میں جو حتی کا ما بعد ہے وہ ہے حرمت کا علم، اور جو اس کا ما قبل ہے وہ ہے حلیت، یعنی اس اعتبار سے چونکہ حلیت اور حرمت دونوں کی جنس ایک جیسے نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس شمار ہوتے ہیں، تو فرماتے پاس اس صورت میں جو حروف
ادات کا جو ما بعد جو غائط ہوگی وہ اپنے ما قبل میں داخل نہیں ہوگی۔ اگلا قول ہمارے سامنے یہ والا آتا ہے کہ اگر غائط کلمہ الہ کے بعد ہو تو وہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، لیکن اگر وہ کلمہ حتیٰ کے بعد ہو تو اس صورت میں یہ مغیہ میں داخل ہو جائے گی۔ اس قول کے قائل جناب زمخشری ہے۔ اور پانچواں قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ تمام قرائن سے قطع نظر، یعنی اگر ہم تمام قرائن کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور قرائن کو نہ دیکھیں تو ایسا کلام ہمارے سامنے ہے جو ہر قسم کے قرینے سے خالی ہو، تو اس صورت میں فرماتے ہیں غائط مغیہ میں دخول اور عدم دخول کے لحاظ سے ظہور نہیں رکھتی، یعنی نہ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ غائط مغیہ میں داخل ہے، نہ ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ غائط مغیہ میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ قرائن کے تابع ہے، یعنی قرائن کے بغیر ہم کسی بھی صورت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ الہ اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ ما قبل کے حکم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کلی طور پر 5 نظریات جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِ الْغَایَةِ وَاقِعَةً بَعْدَ الہ، فرماتے تفصیل ہے اس کے درمیان کہ وہ والی غائط جو کہ الہ کے بعد واقع ہو رہی ہے، فرماتے ہیں فلا تدخل فیہ، اگر تو غائط الہ کے ما بعد والی ہے تو فرماتے ہیں اس کا جو ما بعد ہوگا وہ اپنے ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ کس صورت میں؟ اگر الہ کے بعد غائط آ رہی ہو، لیکن وَبَيْنَ كَوْنِهَا وَاقِعَةً بَعْدَ حَتَّى، لیکن اگر یہ غائط حتیٰ کے بعد واقع ہو رہی ہو فتدخل، فرماتے ہیں اس صورت میں اس کا ما بعد اپنے ما قبل میں داخل ہو جائے گا۔ مثال جیسے کل السمکۃ حتیٰ رأسہا، مچھلی کو کھاؤ یہاں تک کہ اس کے سر کو بھی کھا لو۔ اب یہاں پہ کیا ہے جو حتیٰ کا ما بعد، چونکہ حتیٰ استعمال ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم مچھلی کھانے پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اس کے سر کو بھی کھا لو، تو اس کا جو ما بعد ہے رأسہا جو غائط ہے وہ مغیہ میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ حتیٰ استعمال ہوا۔ تو اس قول کے قائلین کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر تو غائط الہ کے ما بعد والی ہوگی تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگی، لیکن اگر حتیٰ کے ما بعد والی ہوگی تو اپنے ما قبل والے حکم میں شامل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا ظُهُورَ لِنَفْسِ التَّقْیِیدِ بِالْغَایَةِ فِی دُخُولِهَا۔ اب وظاہر سے بیان کریں 5ویں نظریے کو، مصنف جس کے قائل ہیں، فرماتے ہیں میرے نزدیک تو ظاہر یہ ہے کہ انہو لا ظہور، اصلاً یہاں پہ ہم کسی قسم کا ظہور ثابت نہیں کر سکتے۔ کس چیز کا؟ لنفس التقیید بالغایت فی دخولها فی المغیہ، کہ اگر کلام کو ہم صرف غائط کے ساتھ مقید کر دیں اور اس تقیید کی صورت میں کیا ہو جائے وہ غائط مغیہ میں داخل ہو جائے، ولا فی عدمہ، یا اس میں داخل نہ ہو، فرماتے ہیں صرف قید لگانے سے نہ ہم اس کے دخول کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کے عدم کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی میں بھی جملہ غائیہ کا ظہور نہیں پایا جاتا، تو پھر کہاں سے معلوم ہوگا؟ فرماتے ہیں بل یتبع ذالک الموارد والقرائن الخاصۃ الحافۃ بالکلام، بلکہ یہ ان خاص موارد اور ان قرائن خاصہ کی جانب رجوع کرے گا کہ جو کلام کے اندر موجود ہوں گے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ نہ ہم قرائن سے ہٹ کے اس میں ہم دخول کو ثابت کر سکتے ہیں نہ عدم دخول کو ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ دونوں صورتوں میں کیا ہے اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ ہمیں قرائن خارجیہ کو ڈھونڈنا پڑے گا یا ہمیں ان قرائن کو دیکھنا پڑے گا جو قرائن داخلیہ ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کلام کے اندر غائط مغیہ کے حکم میں داخل ہو جائے گی۔ اب نام سے کیا کر رہے ہیں؟ نام سے فرماتے ہیں استدراک فرما رہے ہیں اپنی گزشتہ والی بات سے، کہتے ہیں بطور کلی تو میں نے کہہ دیا کہ نہ دخول میں اس کا ظہور ہے نہ عدم دخول میں اس کا ظہور ہے، فرماتے ہیں لیکن ایک مقام ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کیا ہو جو غائط ہے وہ حکم کے لیے غائط بننی ہوئی۔ دیکھیں یہ توجہ طلب نقطہ ہے کہ غائط کس بات کو بیان کری؟ حکم کو بیان کری۔ فرماتے ہیں جہاں حکم کی بات آ جائے تو اس صورت میں کیا ہے جو الہ کا ما بعد ہوگا وہ اپنے ما بعد والے میں داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ صرف ایک مورد ہے، اس کے علاوہ جب نہ اس کا دخول میں ظہور ہے نہ عدم دخول میں ظہور ہے۔ فرماتے ہیں نعم لا ينبغي الخلاف فی عدم دخول الغایت فیما اذا کانت غایتا للحکم۔ فرماتے ہیں یہاں پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں، کسی بھی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس مورد میں کہ غایت داخل نہیں ہوگی۔ کس مورد میں؟ فیما اذا کانت غایتا للحکم، اگر آنے والی جو غایت ہے جو الہ اور حتیٰ کے بعد آ رہی ہے وہ کسی حکم کو بیان کرنے کے لیے لائی جا رہی۔ مثال پیش کر رہے ہیں، فرماتے کا مثال کل شیء حلال، جیسے کہ ہم نے گزشتہ مثال دی کہ کل شیء حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ۔ اب فرماتے ہیں حتیٰ کا ما بعد کیا کر رہا ہے؟ غایت ہے، لیکن یہ غایت حکم حرمت کو بیان کریے کہ جب تک تمہیں حرمت کا علم حاصل نہ ہو جائے وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ فرماتے فإن
فَإِنَّهُ لَا مَعْنَا، فرماتے اس جملے کے مفہوم کے قائل نہیں ہو گئے. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَا لِدُخُولِ مَعْرِفَةِ الْحَرَامِ فِي حُکْمِ الْحَلَال، کہ ہم کیا کہیں کہ حرام کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہم اس کو حلال کے حکم میں شامل کر دیں، بلکہ نہ فرماتے اس کا مفہوم ثابت نہیں ہوگا. جب مفہوم ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الہ اور حتیٰ کا مابعد ہے وہ اپنے ما قبل میں داخل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ ہم نے حد بندی لگائی ہے کہ جب تک تمہیں حرمت کا علم نہیں ہے تب تک وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، لیکن جب معرفت حرام آ جائے گی، جب تمہیں حرمت کا علم حاصل ہو جائے گا، اس صورت میں پھر حکم حلیت بھی باقی نہیں رہے گا. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ غایت سے مراد وہ کلام ہے جو کہ ادات غایت، حتیٰ اور الہ وغیرہ کے بعد واقع ہو، اور مغیّر سے مراد وہ کلام ہے جو کہ ادات غایت یعنی حتیٰ اور الہ وغیرہ سے پہلے واقع ہو. تو یعنی حتیٰ اور الہ کی حد بندی ہو جائے، جو اس کے پہلے والا کلام ہوگا اس کو مغیّر کا نام دیں گے، اور جو حتیٰ اور الہ کا مابعد ہوگا اس کو ہم غایت کا نام دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ غایت مغیّر میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ فرماتے یہاں پہ دو صورتیں، ایک ہے اگر موضوع کے اعتبار سے بات کریں تو حکم اور ہے، اگر حکم کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مسئلہ الگ ہے. فرماتے جہاں تک تعلق ہے موضوع کا، فرماتے موضوع کے اعتبار سے تو کسی بھی حال میں غایت مغیّر میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ جو الہ اور حتیٰ کا مابعد ہے اس کا موضوع اور ہے، اس کو کسی اور چیز کے لیے واضح کیا گیا، اور جو اس کا ماقبل ہے اس کو کسی اور چیز کے لیے واضح کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حکم کا، فرماتے حکم کے اعتبار سے ہمارے سامنے 5 نظریات آتے ہیں کہ غایت مغیّر میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے. پہلا قول ہے داخل ہے مطلقہ ہر حال میں، یہ مطلقہ جو ہے بعد والی تفاصیل کے مقابلے میں آ رہا ہے. اور دوسرا قول ہے کہ داخل نہیں ہے مطلقہ ہر حال میں. تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تو جو حتیٰ اور الہ کا مابعد ہے جو غایت ہے وہ مغیّر کی جنس سے ہو تو داخل ہے، ورنہ داخل نہیں ہے. اور چوتھا قول ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر الہ ہو تو داخل ہے، لیکن اگر ادات غایت حتیٰ وغیرہ ہو تو اس صورت میں جو اس کا مابعد ہے ماقبل میں داخل نہیں ہوگا. اور پانچواں قول ہے کہ عدم ظہور، نہ دخول میں اس کا ظہور ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی عدم ظہور میں اس کے ظہور کو ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ قرائن کے تابع ہوگا. فرماتے ان کلی طور پر یہ جو 5 نظریات ہیں، ان 5 نظریات میں سے مصنف 5ویں نظریے کے قائل ہے، البتہ ایک صورت کے علاوہ کہ جہاں پہ غایت جو ہے وہ خود حکم کو بیان کر رہی ہے. فرماتے اس ایک صورت کے علاوہ جو ہے وہ مصنف کیا ہے؟ اس بات کے قائل ہے کہ نہ تو اس کا دخول میں ظہور ہے اور نہ ہی عدم دخول میں ظہور ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.